آیت نمبر 34 پہ چلیں جی. اور جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی کمانڈس کو نہ ماننا، بیسیکلی اس آیت میں جو آیت نمبر 34 ہے نا، اس میں یہی ہے، جو لوگ اللہ کی کمانڈ کو نہیں مانتے نا، ان کے ساتھ اور اعتراض کرتے ہیں اللہ کی چیزوں کو اور ڈاؤٹ کرتے ہیں اس چیز پہ، تو ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا. ایک دفعہ ایک ترمیزی میں حدیث ہے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک پیدل ہوں گے اس دن قیامت کے دن، ایک پیدل ہوں گے، ایک سوار ہوں گے، ایک منہ کے بل کے چلائے جائیں گے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ منہ کے بل کیسے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے اللہ تعالیٰ پیروں کے بل چلاتا ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ منہ کے بل بھی چلا لے گا. تو یہ تو اللہ کا وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو چلانا ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو قیامت کے دن وہ منہ کے بلوں میں چل کے آئیں گے. دیکھیں منہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ بہت اوپر رکھتے ہیں. میں اس کے سامنے جھکوں، میں اس کے سامنے. آپ صرف اللہ کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کہ اور آپ لوگوں کے سامنے نہیں جھکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف اللہ کے سامنے آپ جھک سکتے ہیں، آپ سرزمین پہ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں اللہ جو آپ کی آنر اور ڈگنیٹی کے وہ معاملہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی آپ کو بتایا کہ وہ لوگ ایسے کہ منہ پہ بل چل کے آئیں گے. اور کچھ تفاسیر میں تو اس طرح ہی ہے کہ وہ مطلب منہ کے بل جب چلیں گے نا، تو وہ جو راستے میں ہرڈل ہوں گے قیامت کے دن جب وہ اس طرح چل رہے ہوں گے، تو وہ بھی منہوں کو اس طرح دیکھ کے الٹے مطلب چل کے دیکھ کے ہرڈلز اپنی کر رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یعنی کانٹوں سے بچ رہے ہوں گے منہ کے بل چل کے. تو یہ مطلب ان کا یہ انجام ہوگا جو اللہ کی کمانڈ کو نہیں مانتے اور جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے رکھتے ہیں. آیا نمبر 35 سے 44 تک، ہم نے ویسے 40 تک کرنا ہے لیکن 44 تک یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا نا، یہ سیکشن اباؤٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دوسرے پروفٹس کی کہانیاں بھی ہیں اور یہ بھی اس میں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا ایسے. تو آگے چلتے ہیں جی 35 میں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا کہ ان کے ساتھ کیا مدد بنا کر ان کے ساتھ کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی، ویسے تو تورا دی کیونکہ یہ اگلی آیت کے ساتھ ہے نا، اور کہا دونوں ان لوگوں کو کے پاس جاؤ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو تکذیب کی، اور تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. تو کتاب اس وقت نہیں آئی تھی جب بھیجا تھا، تو کتاب تو بعد میں آئی تھی نا. تو وہی والی بات ہے کہ یہ وحی تھی یا عقل تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہارون مددگار بنا کے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پروفٹس کو بھی مددگار چاہیے ہوتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اس لیے جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے محبت نہیں کرتا، اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، اور جو اس لیے صحابہ کی اتنی زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ فیملی تھے، تو کچھ لوگ فیملی سے بھی فیملی میں ہی ایسے نکل آتے ہیں جو بالکل سیدھے رستے میں ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں یہ کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے ہوں گے نا حضرت ہارون کو کہ بالکل ان کے دین کے اوپر ہے، لیکن ہر فیملی کا بندہ ایسے نہیں ہوتا. جیسے ابو لہب کیسا تھا، وہ تو ایسے نہیں تھا نا. تو وہی والا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ ایسے نہیں ہوتا. اور لیکن کئی فیملی میں اتنے سیدھے ہوتے ہیں، جیسے حضرت علی تھے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے چھوڑ کے جا رہے تھے نا، تو اس میں تھا نا کہ ہر کسی کو جانا ہے. اور حضرت علی ایک ایسے بندے تھے جو ہر غزوے میں شامل ہوئے. کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا جس میں وہ شامل نہیں تھے. لیکن اس غزوے کے لیے نا پیچھے مدینہ جو خالی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ عورتیں بچے پیچھے ہوتی ہیں نا، تو بوڑھے بھی اور کچھ لوگ بھی، تو آپ جو ہے مدینہ میں پیچھے رہ جائیں. تو حضرت علی کو یہ تھا کہ نہیں، میں کیونکہ ہر غزوے میں جاتا ہوں تو میں اس میں بھی جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ تم میرے لیے ہارون بنو، جیسے مطلب میرے ساتھ ہی بنو. اس میں بھی وہ ہیلپ بھی کر رہے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ گئے ہوئے تھے تو پیچھے وہ مدینہ کو سنبھال رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ فالوور ہارون کیسے تھے، وہ نگیٹ نہیں کر رہے تھے حضرت موسیٰ کے پروفٹ ہوڈ کو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کمیونٹی ان کو جانتی تھی، اسکلفل تھے، ان کے ساتھ چلنے والے تھے. اور حضرت ہارون کے بارے میں ہم نے پڑھا ہی ہے وہ کس طرح سیدھے راستے میں تھے. بالکل وہ اسی چیز کو کرتے تھے جو جس طرح صحابہ تھے، بالکل سیدھے راستے میں. جیسے حضرت عمر سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، بھلے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں تو ہر چیز چھوڑ دی. تو اس لیے، اور کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پروفٹ ہے تو ساتھ کوئی نبی آئے، ساتھ شپرون بن کے ان کے ساتھ آگے پیچھے پھرے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے فالوور تھے، صحابی تھے. تو وہ ان کی مددگار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. اور کہا ان دونوں کو کہ فرعون کے پاس جاؤ.
ظاہر ہے اس وقت نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ آیت اس لیے اس طرح کی ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ. ایک تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انہوں نے انکار کرنا ہے، کہ وہ آیتیں یعنی ان کا پیغام مانیں گے نہیں، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تھا کہ فرعون پہلے ہی، کیونکہ پہلے بھی پروفٹ آ چکے ہیں اور دین تو توحید کا کب سے ہے، جب سے حضرت آدم آئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ انکار کرتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو تکذیب کی، یعنی کہ وہ پہلے ہی جھٹلا رہے تھے، وہ پہلے ہی ایک غلط کام کے اوپر تھے، کافر تھے نا، پہلے ہی غلط تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جھوٹے ہیں، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. اور آپ کو آگے بتائیے کہ جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ سلوک کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اینڈ پہ جو کیا ان کے ساتھ. اور یہ جو حضرت موسیٰ، اور میں اس کو جلدی جلدی اس لیے گزار رہی ہوں ان پروفٹس کی سٹوریز کو کہ آگے ہم نے سورہ شورى پڑھنی ہے، اور وہ 226 یا 27 آیتیں ہیں، اور اس میں ایک کافی نبیوں کی نا ڈیٹیل کہانی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھنی ہے کہ کیا حالات تھے. لیکن کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کی کہانی بہت زیادہ قرآن میں آئی ہے، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح وہ گئے، اور کس طرح ان کی جو وہ اپنی نشانیاں لے کے گئے، کتنے ان میں 9 عذاب آئے، اور کتنا انہوں نے میجک کہا، انہوں نے میجیشین بلائے کہ، اور وہ پھر بھی کتنا ان کے پیچھے پڑے، اور لیکن پھر بھی وہ مانے نہیں. اور پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ایک فلڈ کے ذریعے ان کو ہلاک کر ڈالا. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اتنے زیادہ نافرمانیوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں. آیہ نمبر 27 پہ چلتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کسے کیا؟ اور نوح کی قوم. اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا معاملہ ہے؟ رسولوں کا یہی معاملہ ہے. آپ ایک رسول کو جھٹلاتے ہیں تو سمجھے آپ نے پچھلے ساروں کو انکار کر دیا. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ حضرت عیسیٰ کا ماننا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ بھی بات صحیح نہیں ہے. سب کو ماننا ہے آپ نے. اور ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ اتنے زیادہ عرصے کے لیے آئے تھے، 950 ایئرس کے لیے، تو اتنے زیادہ کہ کتنی جنریشن آئی گئی ہوں گی. تو وہ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا ہے پلورل سینس میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو چھٹلایا، اور اتنی وہ کر رہے تھے کہ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی کہ ان کو غرق کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے بندوں کو سیو کر لیتا ہے جو ہدایت پہ ہوتے ہیں، لیکن ٹائم پورا دیتا ہے. اس میں یہی اللہ تعالیٰ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام کی اسٹوری میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کسی کو اتنا ٹائم ملے اور پھر بھی وہ نہ کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دکھ دینے والا عذاب کا مطلب ہے شدید ترین عذاب. آپ کو یہ میں بتاؤں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا اسلام پھیلا رہے تھے نا، تو مینا میں جب حج کے دوران لوگ اس وقت بھی حج کرتے تھے نا جو مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو مینا میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گئے لوگوں کو دین پھیلانے نا، تو کوئی مان نہیں رہا، بدتمیزی کر رہے، مس بہیو کر رہے. تو جب وہ نکلنے لگے نا، تو باہر اس ایریے کے نا باہر کچھ ٹینٹ لگے ہوئے تھے، کیونکہ جو مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے نا یثرب سے، وہ غریب تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھ بھی رکھا ہوا نہیں تھا، علیحدہ رکھے ہوئے تھے. 6 لوگ تھے، تو وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نکلنے لگے نا وہاں سے، انہیں پتہ لگا کہ بالکل ہی یہ تو آؤٹ آف ٹریک ہوئے ہوئے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے بات سنی. سارے کے سارے مسلمان، 6 نہیں 7 لوگ تھے، سارے کے سارے مسلمان ہوئے. پھر اگلے سال جب آئے 6 اور آئے، وہ مسلمان ہوئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عبداللہ بن مکتوم جو اندھے تھے اور بوڑھے آدمی تھے وہ، اور مصعب بن عمیر جو کہ بالکل ینگ تھے، ان کو بھیجا تاکہ تعلیم دیں. اور پھر جب نیکسٹ ایئر وہ آئے نا، تو 70 لوگ ساتھ تھے. تو یہ نا اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے آپ کی، بھلے آپ لگے رہیں اس کام پہ. بس یہ اس سے میسج یہی ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفیکلٹیز آئیں گی، اور پیغمبروں کو بھی اتنی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کو بھی اتنی ڈیفیکلٹی آئی ہیں، لیکن حق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لا کے رہے گا، اور حق ہی وہ آئے گا. اور ظالموں کو ابھی اگر دنیا میں آپ کے سامنے کوئی سزا نہیں ہوئی، تو آخرت میں سزا مل جائے گی جو بھی ڈینائی کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں یہی ہے، جو بھی میسنجرز کو ڈس اوبے کرتے ہیں وہ آخرت میں بھی سفر کرتے ہیں اور دنیا میں بھی سفر کرتے ہیں. 38 پہ چلیں جی. اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا. اب اللہ تعالیٰ اور قوموں کے بارے میں بتا رہے ہیں. قوم عاد کا پتہ ہی ہے آپ کو، جو لوگ بہت اسٹرینتھ والے تھے، بہت بڑے بڑے ہیوج تھے، بہت اسٹرینتھ والے تھے، وہ قوم عاد ہے. اور ان کے اوپر پروفٹ کون سے آئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. ٹھیک ہے.
دوسرے حضرت سمود ہیں، پیپل آف سمود ہیں، ان کے اوپر پروفٹ کون سے تھے؟ صالح علیہ السلام. وہ لوگ وہ تھے جو کارو کرتے تھے سٹونز میں. اور مکہ کے لوگ ابھی بھی جب شام کی طرف جاتے تھے نا تو راستے میں ان کی کارو کی چیزیں ہیں. لوگوں نے دیکھی ہوں گی، میں نے نہیں دیکھی، لیکن وہ جو اسکالر بتا رہے تھے انہوں نے شاید دیکھی تھی، تو کہہ رہی تھی بہت ہی وہ آسم قسم کی کارو ہیں جو عام بندہ، آبویسلی ایک اسٹون کے اوپر آپ کارو کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ لائک اے کامن اسکل. تو وہ ماؤنٹینز میں، اور ان کی ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک میریکل اونٹنی آئی تھی اور وہ اس کا بچہ بھی تھا اور وہ پھر انہوں نے اس کو مار ڈالا. ان شارٹ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کو آئی نو کہ یہ اسٹوری پتہ بھی ہوگی اور آگے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے ڈسکس بھی کرنا ہے. تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے گئے تھے نا تو اس چیز کو پاس بھی کیا تھا. اصحاب الرس کیا ہے؟ اصحاب الرس وہ دیکھیں اس کے لیے نا ڈفرینٹ اسکالر نے ڈفرینٹ وہ بتایا، کیونکہ بہت زیادہ اس کی ایگزیکٹ تفسیر نہیں ہے. پر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کنویں والے لوگ کہ کنواں ایسا جس کے والز نہیں ہیں، بس صرف مٹی کا ایک کنواں ہے یا راکس بنی ہوئی ہے سائڈ پہ، یا تو اس کو کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سورہ بروج میں جیسے ہے نا اصحاب الاخدود، یہ ہیں اصحاب الراس، جن کو وہ نہیں تھا کہ وہ زندہ اس نے آگ میں ڈال دیا تھا ڈچ میں کر کے، ان کو کہتے ہیں کنواں کر کے نا آگ میں زندہ لوگوں کو ڈال دیا تھا. آپ سورہ بروج پڑھیں گے نا اس میں یہ تو وہ یا تو یہ اصحاب الراس ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ دی تھی اور وہ سو نکل گئے تھے، یا پھر یہ وہ لوگ ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین میں جیسے ذکر ہے کہ وہ 2 پروفٹ آئے، پھر ان کا انہوں نے نہیں مانا، پھر دور سے ایک تیسرا آدمی چلتا آیا، وہ بھی نبی تھا اور اس نے بتایا، پھر انہوں نے اس کو مار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا، وہ اصحاب الراس تھے. یا یہ لوگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں آذربائیجان کے علاقے کے درمیان کوئی پروفٹ آئے تھے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پروفٹ آئے تھے اور ان کو انہوں نے کنویں میں زندہ سوچیں اتنی ظالم لوگ تھے، زندہ الائیو ان کو باندھ دیا تھا اور وہ جلا دیا تھا کائنڈ آف، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اینگر کی وجہ سے ان کو وہ ختم کر دیا تھا. علی بن طالب کی تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے پیپل آف ٹری ہیں جو ٹری کو ورشپ کرتے تھے، اور حضرت نبی آئے انہوں نے ان کو مطلب سیدھی راہ پہ چلانا کہا تو انہوں نے ان کو ویل میں بری کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور سیل کر دیا تھا ویل. تو نا یہ اس طرح کی ڈفرینٹ ہے، اور کیونکہ ایگزیکٹ ہمیں اسی کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن اس لیے ان کو یہ ڈفرینٹ اس کے پیپل راس کے ہیں جو بھی ہے. مطلب یہ کوئی ایسی قوم ہے جو جس نے پروفٹ کی نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے، اس لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. عاد، سمود، حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت نوح کی قوم، کچھ قومیں بھی اسی طرح ڈسٹرائے ہوئی نا جنہوں نے پروفٹ کو غلط کیا، پروفٹ کے ساتھ غلط کیا، اور یہ بھی انہی میں سے ایک قوم ہے. اور درمیان میں بہت سی، یعنی قوم اصحاب رس اور ان کے درمیان قوم عاد و سمود اور اصحاب الرس، اور ان کے درمیان اور بھی بہت سی قومیں ہوں گی جو کہ وہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. جیسے پروفٹ ادریس ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ ہمیں ان کے بارے میں صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4تھے آسمان میں گئے تو وہاں حضرت ادریس سے وہ ان سے ملاقات ہوئی ان کی، اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے ان کی قوم کیسے تھی اور کیا معاملے تھے ان کے. تو وہ نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. کچھ پروفٹ ایسے ہیں جیسے دیکھیں پروفٹ ایوب ہے، پروفٹ یعقوب ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں ہمیں کافی پتہ ہے. لیکن کچھ ایسے پروفٹ ہیں، وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی ضرور کتنے لوگ ہوں گے جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اور جو کرن ہوتا ہے نا وہ جنریشن کو کہتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ میری کرن یعنی میری جنریشن سب سے بیسٹ ہے، اس کے بعد سے بعد آنے والی، اس کے بعد آنے والی. تو مطلب ایک جنریشن کو یہ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کرن 120 ایئر کے لوگوں 120 ایئر کا ایریا ہے، سال کا ایریا ہے، کچھ کہتے ہیں 100 سال کا ہے، کچھ 80-40. چلو ہمیں اس میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشنز کو کہتے ہیں نا جنریشن کو، تو سمجھ لیں کہ یہ جنریشن کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور بھی بہت سی قومیں جو نافرمان بردار تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈسٹرائے کیا. اور سب کے آیت نمبر 39، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، سب کا تہس نہس کر دیا. تو پھر اللہ سب کا سب بیان کی اور نہ ماننے والوں پر. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو نہیں مانتے اس کا پھر ان کا کیا حشر ہوا، یہ آپ دیکھیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کو جو مانتے ہیں ان کا کیا حشر، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہتری کرتے ہیں. اور جو نہیں مانتے وہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مطلب کہ کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ اس لیے نہیں بتا رہے. اللہ تعالیٰ یہ تو ایک بات ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن یہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کے سمجھنے والی بات ہے. جیسے قوم لوط کا بھی معاملہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کا کتنا برا انجام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے دے رہے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ قریش مکہ بھی انہی چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، ڈس آنیسٹی میں اور ایمان کے بغیر ہر چیز کو کرنے میں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ تبرنا تتبیرا، یعنی تہس نہس کر دیا، یعنی ان کو بالکل ختم کر دیا. جو بھی اتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمانبردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں جی، آیا نمبر 40 پہ.
اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مینا برسایا گیا تھا، کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے کہ بلکہ ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور یہ کافر اس بستی سے بھی، تو یہ بیسیکلی جو قوم لوط ہے نا، یہ بھی وہ انہی میں سے جب مکہ سے لوگ شام کی طرف جاتے تھے نا، تو راستے میں قوم لوط کی بھی چیزیں پڑتی ہیں، تو کہ اور آپ سوچیں یہ اس طرح ہے نا جیسے آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی تیس نیس ہوئی چیز ہے، کوئی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، تو یہ جو قوم لوط کے بارے میں کہا گیا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نام تو یہاں یوز نہیں کیا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں قوم لوط کے لیے، کیونکہ مینا برسایا گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پتھروں سے بارش ہوئی تھی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ تھا کہ بالکل بستی الٹا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پھر وہ تہس نہس ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی کتنی ٹیریبل سزا ہوئی تھی، اور یہ جو ہے نا یکونو یرونہا، یعنی کیا یہ نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کسی نے ایک گناہ کیا اور اس کا اتنا برا انجام ہوا، تو کیا آپ نہیں سبق سیکھیں گے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا ہونے والا ہے آگے، اور کتنا اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، اور کتنا یہ ایک غلط کام ہے؟ اور وجہ کیا ہے وہ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جب یرجونا لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا نا کہ امید نہیں ہے اور خوف نہیں ہے۔ ایک تو آگے کی امید نہیں ہے بہتری کی، ہمیں جیسے امید ہے کہ ہم اچھا کریں گے تو آگے سے اللہ ہمیں بہت اچھا دے گا، اور خوف نہیں ہے۔ دوسرا میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا سے پکڑ نہ لے نشورا ڈے آف ججمنٹ میں، کیونکہ ان کا ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو نہیں تھا نا، تو ان کو نہ تو اس بات کی امید ہے، نہ وہ ان کو اس بات کا کوئی وہ ہے کہ یہ ریگریٹ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آگے کچھ ہو جائے گا۔ دیکھیں زندگی کا نا ایک پرپز بنائیں، زندگی میں جب آپ ایک پرپز بنائیں گے نا تو آپ میں ہیوملٹی بھی آئے گی، سبمیشن بھی آئے گی، اور سیکریفائس بھی آئے گی۔ جب تک آپ اپنے آپ کو سبمیشن میں نہیں جائیں گے نا اور سیکریفائس کے موڈ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ obviously اٹس ناٹ ایزی، لائف از ناٹ ایزی، ہر وقت ہی مسئلے آئیں گے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو مشکل آئے گی تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، آپ کو آسانی آئے گی تو آپ بالکل نافرمان برداریوں میں پڑے رہ جائیں گے۔ اور یہی قریش مکہ کا طریقہ، قریش مکہ کا طریقہ کیا تھا؟ وہ ساری رات جاگتے تھے، گپیں لگاتے تھے۔ اور آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے کا نام ہی لیتے 12-1 بج جاتی ہے، ڈنر پہ بھلے 6 بجے بلایا ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ سارا ٹائم آپ ویسٹ ہی کر رہے ہیں نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کہیں ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے تھے، نہیں، آپ گناہ نہیں کر رہے تھے، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے تھے۔ یہ ٹائم جب کو تب قدر آئے گی جب آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ریگریٹ ہے کہ آپ نے وہ وقت کیوں گزارا، اور ایک منٹ بھی آپ کا کتنا قیمتی تھا، اور یہ آپ کو کس قدر افیکٹ کر گیا ہے۔ یہ وہی ٹائم جو آپ نے ویسٹ کر لیا وہ آپ کو کس قدر افیکٹ کر گیا۔ تو بیسیکلی اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح سبمٹ کریں اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو ہی ہماری بچاؤ ہے۔ اور قرآن کو مہجورہ، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، قرآن کو نہ چھوڑیں۔ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نا ان کے لیے صرف ڈسٹرکشن ہے۔ تو بیسیکلی جو اتنے ہیوی لفظ بھی نشورہ یا تدبیرہ یا جو بھی تدمیرہ، جو بھی اتنے ہیوی لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیے نا، تو بیسک جب یہ آیت شروع ہوئی ہے نا، یہ جب ہم کر رہے تھے تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نہیں مانی، اور یہ احکامات ہماری بہتری کے لیے آئے۔ اور آپ یقین کریں، جب ہم لاسٹ ٹائم پڑھے تھے نا کہ وہ آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی دیتے ہیں، یا آپ نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں، یا آپ حدیث قرآن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا قصہ سناتی ہوں۔ میرے ماموں ہیں، جب میرے ماموں نا ایک اچھے مل آنر تھے، امیر آدمی تھے، زندہ نہیں، اس لیے میں آپ کو اس لیے اسٹوری نہیں بتا رہی تھی کہ وہ یہ تھے، میں بس آپ کو یہ بتا رہی ہوں۔ لیکن ان کا نا ایک کانسیپٹ تھا کہ بیٹیوں کو نا کبھی جائیداد نہیں دینی۔ وہ ہمیشہ میری امی کو بھی کہتے تھے بیٹیوں کو کبھی حصہ نہیں دیتے۔ ان کی 5-7 بیٹیاں تھیں تو وہ کہتے تھے ان کو نہیں دینا، بس لڑکوں کو ہی دوں گا میں، تو تم بھی لڑکوں کو ہی دینا، مطلب دوسروں کو بھی یہ کہتے تھے۔ اور وہ شادی ہمیشہ ایسے لوگوں میں کرتے تھے بیٹیوں کی کہ جو مانگے بھی نہیں، جو ویل سیٹ ہو جائے۔ آپ ویل سیٹ ہیں تو پاکستان میں تو رشتے اسی طرح ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹ ویل سیٹ ہیں، دیٹس انف فار دیم، تو وہ پھر رشتے ہو جاتے ہیں۔ اور جو رشتے کرتے تھے ان کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ مطلب ہم نے ایک اچھی فیملی میں رشتہ کر لیا، لیکن جائیداد والا کوئی سین نہیں ہے۔ تو ان کی جو بیٹی تھی، ان کے بیٹے کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ طارق جمیل صاحب کی 2 ٹوئنز بیٹی ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ، یعنی کہ میرے ماموں کی بیٹی کی ساس ہیں ان کی، طارق جمیل صاحب کی بیٹی کی۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا، کیونکہ ان کا تو یہی معاملہ تھا، تو وہ ظاہر ہے ان کے خاندان میں تھے، تو وہ بھی ایک اچھے بھلے لوگ تھے، بس وہ اس طرح ان کو ملے کہ جیسے وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، اور وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ چینج کیا، اور وہ ان کی کلاسوں میں آ کے بیٹھتا تھا طارق جمیل صاحب کی، تو ان کو پسند آ گیا، تو اس طرح ان کا رشتہ ہوا۔ وہ تو چلے ان شارٹ ایک بات ہے، لیکن جب وہ میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی، دیکھیں جب اللہ آپ کے ساتھ صحیح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ بیٹھا اور اس نے ان کے بڑے بیٹے سے کیا کہا کہ یہ اس طریقہ صحیح نہیں ہے، بھلے بہنیں خود چھوڑ دیں لیکن تم حصے پراپر کرو۔ تو اس نے بڑا بیٹے کو دیکھیں اللہ نے کتنی ہدایت دی، اس نے ساری جائیداد کی لسٹ بنائی اور جا کے اس کے آگے جا کے رکھ دی، کیونکہ ان کے خاندان میں تھا نا کہ تم اس کے حصے کر دو۔
اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرتے ہوئے بھی ماموں کو اس چیز سے وہ کر دیا، حالانکہ کوئی نیکی ان کی کام آ گئی ہوگی، ورنہ آپ کے جو یہ کانسیپٹ ہوتے ہیں نا، آپ سوچیں وہ نہ ہوتا ان کے خاندان میں، کیونکہ نارملی نہیں ہوتا. لوگ اتنی ساری عمر نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور آخری وقت میں جب جدادیں بانٹنے یا اس طرح کے معاملے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، گھپلے کر جاتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح کہ بیٹیوں کو نہیں دینا، یہ کتنے معاملے یہ چل رہے ہیں. لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کو ہدایت دیتا ہے نا، تو پھر آپ نے جب نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اب یہ دیکھیں ان کے خاندان میں آیا ہوا تھا تو اس نے ان کو کہا کہ نہیں یہ کام نہ کرو، یہ ان کو ماموں کو بہت گناہ ہو جائے گا، اس طرح مت کرو. تو پھر وہ انہوں نے ساری ان کے معاملے چینج کیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جیسے حق ہے نا ہم ویسے کریں گے. تو جب آپ اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں، تو آپ صحیح زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، تو آگے بھی کامیاب ہوتے ہیں. میں بس آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کرے. جسٹ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ڈسٹرکشن سے بچ جاتے ہیں. جتنی آپ برائی کی طرف جائیں گے، قرآن سے دور ہٹتے ہیں نا، کیونکہ وہ قرآن سمجھتا تھا، قرآن کو وہ کرتا تھا، تو اس نے قرآن کے مطابق ان کو گائیڈ کیا. اور جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ فیصلے بھی قرآن کے مطابق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں. آپ کر نہیں سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کریں. یہ جی آج کا لیکچر ہے، پر انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے، اور کوئی کویسچن ہے تو بتا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.